بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اکثریت کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بس زبان سے الحمدللہ کہہ دیا جائے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع اللہ تعالیٰ کی بے مثال نعمت کا شکر کیسے ادا کریں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورۃ الحج آخری آیت مبارکہ جو کہ 78ویں ہے، اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج چھٹا دن، اور وجہ اس آیت مبارکہ کی طوالت اور جامعیت و اکملیت. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سابقہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو عظیم ترین احسان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں افضل ترین امت بنایا. آج ہم پڑھیں گے کہ ہم اس نعمت کا، اس انعام کا شکر کیسے ادا کریں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ. رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. اللہ نے تمہارا انتخاب فرمایا اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جنہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ تعالیٰ تمہارے ولی اور مالک ہیں، اور اللہ سے بہتر کوئی مالک اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مالک اور سب سے بہتر مددگار ہیں. تو معزز خواتین و حضرات، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رب کائنات نے ہمیں دنیا کی افضل ترین امت بنایا اور دوسروں پر گواہی کے لیے منتخب کیا، وہ گواہی جو قیامت کے روز ہم دیں گے. اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ مفسرین کرام نے یہ لکھا، خاص طور پر امام مقاتل بن حیان، امام ابن جریر مادی قریب میں، ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں یہ لکھا ہے کہ قابلوا تلک النعمت العظیمۃ بالقیام بشکرہا، یہ جو نعمت تم کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو. آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ نماز قائم کرنا کیا ہے. اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور زکوٰۃ ادا کرو، حقداروں تک وہ زکوٰۃ پہنچاؤ. پھر اگلی بات یہ ہے کہ واعتصموا باللہ، رب کائنات کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس حوالے سے امام سمرقندی اپنی تفسیر میں، امام ابن القیم مدارج السالکین میں، امام شوکانی فتح القدیر میں، اور امام ابن جریر اپنی اپنی تفاسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تمام امور میں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تمام کام کرو، اور اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست اور تمہارے محافظ ہیں، تمہارے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرنے والے ہیں. جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 101 پیچھے گزری ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اس کو یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل گئی. آگے سورہ الطلاق تیسری آیت مبارکہ آ رہی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بات فرمائی فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس سے مراد یہ ہے جس طرح کی مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، جن میں امام سمعانی، امام سعدی، امام ابن جریر اور مادی قریب میں ابن عاشور نے یہ لکھا کہ اللہ سے بہتر تمہارا کوئی مددگار، ہمدرد اور دوست ہو ہی نہیں سکتا. معزز خواتین و حضرات، اسی حوالے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں یہ لکھا ہے کہ
یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو رب کائنات پھر شیطان کے مقابلے میں اور شیطان کے پجاریوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان اور اس کے حواری یقینی طور پر تمہارے دشمن ہیں۔ ایک دشمن خارجی ہے شیطان، اور ایک دشمن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے تمہارا نفس شیطانی۔ اور یہ جو نفس شیطانی ہے اس کی دشمنی بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے، مایوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو یہ آغاز ہوتا ہے اس کی تباہی کا۔ انسان کی تباہی اور بربادی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس بارے میں بھی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتصام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اپنے تمام کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے اپنی ہر چیز ختم کر دی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اعتصام بوحیہ، بڑی قیمتی بات ہے کہ شخصی آراء کو، شخصی قیاسات کو، ان کے عقلی موشگافیوں کو، ان کے ذوق کو اور ان کی جو انکشافات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ دین سارے کا سارا وحی ہے، علم، عمل، اخلاص، استعانت، اتباع، اور اس پر قیامت تک کے لیے ڈٹ جانا، یہ ہے اصل میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے دین کو مضبوطی سے تھامنا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو لے کر بعض مفسرین کرام مزید بہت کچھ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں کریں گے۔ آج کا سبق انہی الفاظ پر موقوف کر رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔